جانچ سکتا ہے. ہر انسان کا روحانی معیار جانچنے کا طریقہ ہے. لیکن اسی سے خدا کی باپ کی حمد کرتے ہیں, اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر ہے کیا کرتے ہیں, بددعا دیتے ہیں. یہ زبان ایک ہے, ایک زبان ہے, اور لکھا ہے اسی سے تم خدا کی حمد کرتے ہو, اسی سے خدا کی وڈیائی کرتے ہو, اسی سے خدا کی پرستش کرتے ہو, اور یہی زبان ہے جس سے تم کیا کرتے ہو, بددعائیں بھی دیتے ہو, کیا کرتے ہو, گالیاں بھی. اب لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چشمے سے ایک ہی پانی نکلتا ہے, کھارا یا میٹھا. اے بھائیو انجیر کے درخت سے کیا زیتون اور انگور میں کیا انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ 3 مثالیں دی ہیں. انجیر کے درخت کی دی ہے, کیا انجیر میں, کیا انگور کے درخت میں انجیر لگ سکتا ہے؟ نہیں, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ کبھی اسی طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ پھل جو ہے انگور کا انگور ہی دے گا, انجیر کبھی نہیں اس میں سے پیدا ہو سکتا. اور اسی طرح اگر آج کے لوگ تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ تنوں کے بھی جو ہے نسل کشی کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے فیکٹریز ہیں, لیبارٹریز ہیں جس میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ہم اس جڑ سے دوسری جڑ کیسے نکال سکتے ہیں, مگر یہ قدرت کے قانون سے ہٹ کر ہے, یہ خدا کے قانون سے ہٹ کر ہے کہ انسان اگر قدرت کے قانون میں جو ہے وہ مداخلت کرے. اس لیے زبان بھی یہ خداوند کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کو کنٹرول کہتا ہے, کلام کہتا ہے نہیں کر سکتا, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. لکھا ہے کہ تم بڑے بڑے جہازوں کو کنٹرول کرو گے, جو ایک ماچھی ایک کیپٹن کے ہاتھ سے کنٹرول کر رہا ہے. بڑے بڑے جہاز وہ کنٹرول کر کے اس کو قابو میں کر کے رکھا ہوا ہے, پر لکھا ہے کہ زبان جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. اور زبان کے تعلق سے کہ زبان موت پیدا کرتی ہے, زبان بربادی لاتی ہے, زبان رکاوٹ ڈالتی ہے, زبان گہرا صدمہ دیتی ہے, زبان جو ہے وہ کیا کیا کر سکتی ہے یہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں. بلکہ دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر میں اپنا روحانی معیار سیدھا کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی زبان, میرا صبح سویرے میں اٹھتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے میں اس زبان کو کنٹرول کروں. گھر کے اندر غصہ بھی ہے, گھر کے اندر بول چال بھی ہے, گھر کے اندر بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ بات چیت بھی ہے, مگر زبان جو ہے یہ ایک ایسا عضو ہے جو ہمارا معیار گرا دیتی ہے, ہمارا لیول گرا دیتی ہے. زبان کے تعلق سے میں یہ بات کہوں گا کہ زبان ایک ایسا ایک چیک کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے, جس طرح بخار کو چیک کرنے کے لیے کیا لگایا جاتا ہے, تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے. کیا لگایا جاتا ہے, تھرمامیٹر. اس سے کیا ہوتا ہے, بخار چیک ہوتا ہے. کسی بندے روحانی بندے کو چیک کرنا نا, روحانی بندے کو چیک کرنا ہے کہ اے بندہ ایماندار ہے, روح سے مامور ہے, تو وہ صرف ایک اس کی زبان ہے. وہ زبان سے ہی چیک کیا جائے گا کہ یہ اس کا معیار کیسا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایماندار کے لیے جو ایماندار ہیں ان کا روحانی معیار چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, زبان. اس کی زبان ہے, اس کی زبان ہے, وہ بتا دے گا کہ یہ یسوع کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے, اس کا معیار کیا ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے تو اپنی زبان کو کیا کرے, لگام دے. کیا دے جی, لگام دے. بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. یہ یعقوب پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے. تو اسی طرح لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. موت اور زندگی بھی زبان کے, جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں, پھل کھاتے ہیں. جو اسے اپنا دوست رکھتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں, پھل کھاتے ہیں. تو بہنوں بھائیوں, آج انسان کے لیے ضروری ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا. آپ کے لیے شیطان سب سے زیادہ جو چیز استعمال کروائے گا نا, وہ کیا ہے, زبان.
کہ زبان سے انسان ایسے ایسے لفظ نکالے کہ جس سے وہ گناہ کرے، خدا کے خلاف ہو جائے، بدی کرے، گالیاں دے، بری باتیں کہے، جھوٹ بولے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو سب کچھ زبان سے ہی کیا ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ زبان موت پیدا کرتی ہے، زبان بربادی لاتی ہے، زبان رکاوٹیں ڈالتی ہے، زبان گہرا صدمہ دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ گہرا صدمہ دیتی ہے۔ یہ بہت کچھ کرتی ہے۔ یہ جنگل میں آگ کی طرح جو ہے یہ پورے جنگل کو بھی کیا کر دیتی ہے، یہ گھر کے گھر برباد کر دیتی ہے، تباہیاں لا دیتی ہے۔ اور اس کو کنٹرول کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں۔ وہ کیسے؟ صرف خدا کے رفاقت میں رہنے سے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے، کلام پر عمل کرنے سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم، یسوع مسیح کے بارے میں کہا ہے کہ گالیاں سن کر وہ گالیاں نہیں دیتا، مار کھار کر لوگوں کو مارتا نہیں تھا۔ ہمارا جس کا ہم فالوور ہیں، مسیح یسوع کو تھپڑ ماریں گے، مگر اس نے کیا کی؟ لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ اس کو گالیاں دی گئی، لفظ بھی اپنے منہ سے، اس کے مکے مارے گئے، لفظ بھی اپنے منہ سے۔ اور آج کا ایماندار مسیح کے بالکل کاسوں دور ہے، بہت دور ہے، اس کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں جیسے ہم سب مسیح ہیں، ہم سب ایماندار ہیں، ایمانداری کا معیار، ہمارا جانچنے کا سب سے بہترین وہ ہے زبان، وہ میری اور آپ کی زبان ہے۔ یہ واقعی کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ باقی میں اکثر اپنی مسز کو ایک بات کہتا ہوں کہ گل کو بدایا نہ کر۔ میں اس کو کہتا ہوں بات ہوتی چھوٹی کرا کر، جو بات کروڑ کے دوبارہ ریپیٹ کے کرے نا تو وہ جذبات پیدا کرتی ہے، وہ لڑائیاں لاتی ہے، وہ بغض پیدا کرتی ہے۔ میں طریقہ کار میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی یہ سکھا رہا ہوں کہ اگر ہم میں کوئی نوک جوک ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات ہوگی تو میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ ریپیٹ نہ کیا کر، کیونکہ یہ تباہیاں پیدا کرے گی، یہ بربادیاں کرے گی، یہ انسان کا معیار گھرا دے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے معیار کو گھرانا، ہم نے اپنے معیار کو تباہ نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا یہ زبان ہمارے اندر کیا رہے، کنٹرول میں رہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ اسی سے جو ہے تم بدوائیں دیتے ہو، اور اسی سے جو ہے تم کیا کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ پچھلے دنوں میں مجھے موقع ملا تھوڑی سی گواہی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، گواہی شیئر کر رہا ہوں۔